القرآن 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 المجيد القرآن 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 المجيد۔ ایک بار میں اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ راستے میں میرا 5 سالہ بیٹا مجھ سے کہتا ہے، ماما ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم انہیں دیکھیں، وہ خود کیسے تھے، کیسے رہتے تھے گھر میں، باہر کیا کیا کام کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھوں۔ پھر وہ رونا شروع ہو گیا، ہچکیاں لینے لگا۔ میں اس سے پوچھتی رہی، کیا چیز آپ کو رلاتی ہے؟ تو اس نے کہا، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے رسول کو دیکھوں، میں بھی ان کے ساتھ جیسے باقی لوگ کام کرتے تھے ویسے ہی کام کروں۔ میں جب بھی سورہ الفتح کی آیت پڑھتی ہوں، وہی ماحول، وہی مشن، وہی سب چیزیں، دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا مشن، اور زمین پر انسانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کا پیغام اور اس کا پورا طریقہ کار۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری مشن سٹیٹمنٹ ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ آیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اس کی تلاوت دل کے اندر تک اترتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کا رسول ہے۔ رسول کیوں آتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو رسول کا ساتھ دیتے ہیں؟ اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، کب؟ ان کے دور میں یا بعد میں آنے والے بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ اقبال نے بھی قرآن پڑھا تو انہوں نے اسی کی تشریح کی، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم،
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دنیا بدلنے آئے تھے. اتنا بڑا انقلاب کی تیاری کے لیے یہ بنیادی جمعیت ہے، بنیادی گروپ ہے جس کو رسول اللہ نے تیار کیا. وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں. اللہ اکبر. مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے. آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں. سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے. ان کی یہ مثال تورات میں ہے. میں ہمیشہ دیکھتی ہوں اپنے آپ کو، ہمیشہ ہی اس فیلڈ میں بہت پیچھے پاتی ہوں. رکوع، سجدے اور تلاش، جستجو کا سفر، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش. ساتھ تو دینا ہے مشن کا. سجدوں کے اثرات چاہیے. میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ توفیق دے ان ہستیوں کی اقتدا کرنے کی جنہوں نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا. ان کی یہ مثال تورات میں ہے. اللہ اکبر. اتنی مدت پہلے، سینکڑوں برس پہلے تورات میں بتا دیا گیا تھا کہ مشن کا ساتھ دینے والے کیسے لوگ ہوں گے، ان کی انفرادی خصوصیات کیسی ہوں گی. اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے. میں انجیل کی مثال پڑھتی ہوں تو ریلی میرے سامنے انسانوں کا ایک کھیت آتا ہے، جیسے اجناس کے اور مختلف سبزیوں کے کھیت ہوتے ہیں. اس کھیت کا کاشتکار کون ہے؟ کس نے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالا؟ اس بیج کو زمین نے راستہ دے دیا، اور اس بیج کے لیے سورج اور ہوا سب کچھ مصروف عمل ہو گئے. ہاں، ایک بیج کا اگنا اگر کائناتی عمل ہے تو ایمان کے بیج کا پھٹنا بھی تو کائناتی عمل ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمانوں سے وحی نازل نہیں کی؟ کیا اس کے لیے رسول نہیں بھیجے؟ کیا اس کے لیے کال نہیں دی گئی؟ آج میرے پاس بھی کال آئی ہے کہ دیکھو دنیا میں تبدیلی کیسے آئے گی، راستہ کیسا ہے. سب لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں تبدیلی آئے گی. شعور راستہ دے گا. دل سے، ذہن سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، رسالت پر ایمان لائیں گے تو پورے کھیت میں پنیری اگائے گی. اور یہ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں. سب مل کر کوشش کریں گے تو کیسے اپنے تنے پر وہ فصل کھڑی ہو جائے گی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے. مجھے ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکار کے روپ میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے انسانوں کے دلوں میں ایمان کے بیج بوئے تھے. اور کس طرح سے وہ فصل پروان چڑھ گئی اور کس طرح وہ تیار ہو گئی. اور رب العزت نے ایمان اور عمل صالح پر اجر کا وعدہ دیا ہے، بہت بڑے اجر کا، مغفرت کا. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں مسلمانوں نے اس آیت پر بھلا کب غور کیا ہے
کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے کیسے لوگ ہوں، ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، انہیں کیسے مل کے اسٹرگل کرنی ہے اس دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے، اس دنیا میں امن کے لیے، اس دنیا میں معاشی خوشحالی کے لیے، اس دنیا میں معاشرتی انصاف کے لیے۔ ہاں، یہ دنیا انسانوں کے رہنے کے قابل ہو سکتی ہے اگر دلوں میں ایمان کے بیج بوئے جائیں، لیکن ایمان تو قرآن سے ملتا ہے، علم کے بغیر تو یہ بیج بویا ہی نہیں جاتا۔ سچی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم عمل کا امام ہے۔ یا اللہ اپنی کتاب کا علم نصیب کر دے، یا اللہ اس کا فہم نصیب کر دے، عمل کرنا نصیب کر دے، یا اللہ اس قرآن کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ القرآن